سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 60، 61 اور 62۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ لئن لم ینتہی، اگر نہ آئے باز، المنافقون منافقین، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم کہ جن کے دلوں میں مرض فسق ہے، والمرجفون اور وہ جو جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں، فی المدینتی مدینہ طیبہ میں، لنغرینک بہم ہم ضرور بالضرور آپ کو غلبہ دیں گے ان پر، ثم پھر لا یجاورونک فیہا ان میں سے کوئی آپ کے مدینے میں نہیں رہ سکے گا، الا قلیلا مگر بہت تھوڑی مدت، ملعونین یہ لعنت کیے ہوئے ہیں، اینما ثقفوا جہاں کہیں بھی جائیں گے، اخذوا پکڑے جائیں گے، قتلوا تقتیلا چن چن کر قتل کیے جائیں گے، سنت اللہ یہ اللہ کا دستور ہے، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں، خلوا من قبل جو آپ سے پہلے گزر گئے، ولن تجدہ اور نہیں آپ پائیں گے، لسنت اللہ اللہ تعالیٰ کے دستور میں تبدیلا کوئی تبدیلی۔ مدینہ طیبہ میں 3 طرح کے منافقین رہتے تھے۔ ایک عبداللہ بن ابی جیسے کہ جن کا نفاق ظاہر تھا، لیکن یہ بے حیا، بدکار اور فحش حرکتیں نہیں کرتے تھے۔ ویسے تو مسلمانوں کو ایذائیں پہنچاتے، ستاتے، تکلیف دیتے، لیکن بدکار اور فحش حرکتیں اور بدکاری نہیں کرتے تھے۔ دوسرا وہ گروہ تھا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض کہ ان کے دلوں میں فسق ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو دل میں بدکاری کی محبت رکھتے تھے، ظاہراً بدکاری کا کام نہیں کرتے تھے، لیکن جب کبھی موقع مل جاتا تو یہ باز بھی نہیں آتے تھے۔ اور تیسرا وہ گروہ تھا کہ جو علل اعلان بدکاری کرتے، پاک باز عورتوں کا پیچھا کرتے، اور جو قابو آ جاتی اس سے اپنی خواہش کی تکمیل کرتے۔ یہ 3 طرح کے منافقین مدینہ طیبہ میں رہتے تھے۔ ان تینوں طرح کے منافقین کا اس آیا میں ذکر ہے۔ اب اس سے پہلے اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ مشرکین جو اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو ایذائیں دیتے ہیں، اب اس میں بتایا گیا وہ منافقین جو اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کو ایذائیں دیتے ہیں۔ اب وہ ایذائیں کیسے دیتے؟ جو تو منافق تھے ان کا نفاق تو سامنے ہے کہ وہ علل اعلان نفاق کر رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے۔ اب دوسرا گروہ کون سا تھا؟ جس کے دل میں فسق ہے، جس کے دل میں فسق ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے لیکن اندر سے یہ پکے کافر تھے۔ دل میں کفر تھا لیکن بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، اور جب کبھی بھی موقع ملتا مسلمانوں کو اذیت دینے کا یہ باز نہیں آتے تھے، مسلمانوں کی خبریں کافروں تک پہنچاتے اور اس طرح مسلمانوں کو پریشان رکھتے۔ تیسرے گروہ کے بارے میں فرمایا والمرجفون، مرجفون کا لفظ رجف سے بنا ہے، اور رجف کہتے ہیں عربی زبان میں ایسی خبر
جو لرزہ دینے والی ہو۔ اب یہ کیا کرتے، یہ مدینہ طیبہ میں ایسی جھوٹی خبریں پھیلاتے جو دلوں کو دہلا دیتی۔ مثال کے طور پر مسلمان جہاد پر گئے تو جو مسلمان مدینے میں ہوتے انہیں کہتے خبر آئی ہے تمہاری اکثریت قتل ہو گئی ہے۔ اب مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جاتے اور مسلمان یہ خبریں سن کر لرز جاتے، یا پھر کیا کرتے، کہتے ہمارے پاس پکی خبر آئی ہے کہ فلاں فلاں قبیلے مل کر مدینے پر حملہ کرنے لگے، جھوٹی خبریں پھیلاتے۔ اس طرح مسلمانوں میں ایک فتنہ اور فساد کی فضا بنا کر رکھتے۔ تیسرا کیا کرتے، پاک باز خواتین اور پاک باز مسلمان مردوں پر تہمتیں لگاتے۔ اتنے گرے ہوئے تھے کہ اصحاب صفہ کے بارے میں کہتے یہ غیر شادی شدہ لوگ ہیں اور ان کے خواتین سے غلط مراسم ہیں۔ اصحاب صفہ جیسے پاکیزہ لوگوں پر الزام تراشی سے باز نہیں آتے تھے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے حتمی حکم بھیج دیا۔ حتمی حکم کیا، محبوب اگر یہ اپنے فسق سے، یہ اپنی منافقت سے اور جھوٹی خبریں پھیلانے سے باز نہیں آتے تو پھر آپ کو حکم کیا ہے، انہیں مدینے سے نکال دو۔ اب یہ آپ کے پڑوس میں رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ بدطینت اور بد کردار اور فاسق اور منافق یہ مدینہ کی مقدس سرزمین کے قابل ہی نہیں، انہیں مدینہ بدر کر دو، اور جو پھر بھی ڈٹائی سے رہنا چاہیں انہیں چن چن کر قتل کر دو۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا ملعونین، اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا ہے، اور یہ جہاں بھی جائیں گے اپنے بد کرداروں اور اپنی بری کرتوتوں کی وجہ سے یہ پکڑے بھی جائیں گے اور یہ چن چن کر مارے بھی جائیں گے، جہاں کہیں بھی جائیں۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا، محبوب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ اللہ کی پرانی سنت ہے، اللہ نے پہلی اقوام کے اندر ایسے منافقوں اور ایسے بد کرداروں کے لیے یہی حکم بھیجا تھا، اور اللہ نے آپ کی امت کے اندر بھی جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں فسق ہے اور جو اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں، یہی پرانا قانون اللہ نے آپ کی امت کے لیے بھی جاری رکھا ہے، اور اللہ نے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے کہ یہ لوگ کسی طرح بھی معافی کے لائق نہیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافق باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے، اور پھر وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں فسق ہے، وہ جو دوسرا گروہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینہ طیبہ میں لرزہ خیز جھوٹی خبریں پھیلانے والے، الزام تراشیاں کرنے والے، بہتان لگانے والے، مقدس ہستیوں کے پاکیزہ کردار پر کچڑ اچھالنے والے، یہ لوگ لَنُغْرِيَنَّكَ، آپ کا رب آپ کو ان پر مسلط کر رہا ہے۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا، یہ مدینہ میں رہنے کے قابل نہیں ہے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ تھوڑی دیر کیا سے، وہ تھوڑی دیر وہ ہے کہ ان سے ایک مرتبہ پوچھ لو یہ باز آتے ہیں یا نہیں آتے، وہ تھوڑی دیر۔ ملعونین، یہ لعنت کیے ہوئے ہیں، ان پر اللہ کی ہمیشہ کے لیے لعنت ہے۔ پھر اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی جائیں گے اخذوا، پکڑے جائیں گے۔ کیوں؟ جہاں کہیں بھی جائیں گے یہی حرکتیں کریں گے، جہاں کہیں بھی جائیں گے فحاشی پھیلائیں گے، جہاں کہیں بھی جائیں گے بد کرداری پھیلائیں گے، جہاں کہیں بھی جائیں گے نفاق کی جھوٹی خبریں پھیلائیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، قتلوا تقتیلا، اور یہ چن چن کر قتل کیے جائیں گے۔ سنت اللہ، یہ اللہ کی پرانی سنت ہے، خلو من قبل، جو آپ سے پہلی امم میں بھی اللہ نے جاری رکھی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ کی اس دستور یا اس سنت میں اللہ کی آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔